یہی تو فرق ہے. دیکھیں فطرہ جو ہے نا، فطرہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اس کو ہارنس کرنا، کنٹرول کر کے لوگوں کو ایک اسٹرکچر کے اندر پریزنٹ کرنا، اگلی نسلوں کے انتظامات اس نسل نے کر کے دینا، یہ سارا کا سارا ماخذ ہے اس پورے کے پورے دین کا. دین کا ماخذ بھی تو ہوگا، آؤٹ پٹ تو ہے، کسی وجہ سے دین آیا نا. یہ اپنے آپ کی تسلی کے لیے تو دین نہیں آیا کہ ہاں ہم نے اللہ کو پہچان لی، کافی نہیں، ایسا کافی نہیں ہے. قیامت کے آنے سے پہلے آخری جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کا انتظام میں نے اور آپ نے، حافظ صاحب، ابھی کرنا ہے. سوچیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے امتی کرے، کون؟ آخری بچہ تک جس نے آنا ہے اس کے اوپر تک کا انتظامات کرنے. یہ ہے خلیفہ کا اصلی مطلب، کہ جو اس کو طاقت ملی ہے اگلی نسل پہ ملی ہے نا. ہمیں بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہر جو بے شک جان لینی ہے لے لو، اس کا جو مذہب بنانا بنا دو. یہ طاقت ہمیں ملتی ہے جب ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اگلی نسل کو کس طریقے سے انتظامات کرنے. ہم تو سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں تو اپنے پڑ پوتوں کا بھی سوچا ہم نے کبھی، ان کے آگے سے پوتوں کا سوچا ہم نے کبھی. ہم تو اپنے بیٹے کے علاوہ کسی سے سنسیئر ہی نہیں ہیں، اور وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے سنسیئر ہیں. ہم تو اگلی نسلوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں. ان سنسیئرٹی کی حالت دیکھیں، اور کس طریقے سے انبیاء قیامت تک. یہ خیانت ہے پھر. جی خیانت ہے. بلکہ تو قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین. جی اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا انتظام اور قرآن پاک کا انتظام تو ایک ذمے کے طور پہ ہم پہ آیا ہے نا، کہ اللہ نے کہا بھائی یہ قیامت تک کا انتظام کرنا ہے. سو یہ دین کا لفظ کیوں ہے؟ دین کا لفظ لانجیوٹی کے لیے، کہ بھائی مینٹیننس اسٹریٹجی نکالو، اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. یہ چیز میں نے پھر ابو حنیفہ کے آپ کو حدیث سنا تھا، عدم الخلافہ الخبائث، کہ اگر آپ اسٹرکچر نہیں بنا رہے، طاقت میں ایک پراپر سیاسی نظام نہیں بنا رہے اللہ کے قانون کے اوپر، اور تمام تر معاملات کو اس کے اندر سیٹل نہیں کر رہے، تو آپ نے بیماری کی ماں پیدا کر لی بھی ہے. آپ وہ بچے دے گی بیماریوں کے ہر معاملے میں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، سیاسی طور پہ، بزنس، فیملی، ایوری ڈومیسٹک سرکل، ڈومیسٹک سرکٹس ٹوٹے ہوئے ہوں گے. ہم وہی ہے، اسی کو بے برکتی کہتے ہیں. بے برکتی یہ بھی ایک لفظ ہے، یہی ہے بے برکتی. اصل میں اسلام میں بے برکتی نظام کا نہ ہونا ہے، اللہ کی قانون کا نہ ہونا ہے. لے لیں، یہ ایک لمبی بحث ہے بے برکتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. ساحل صاحب سے میرا ایک سوال ہے. نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی نعمان صاحب بتائیے. ساحل صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کی مرضی ہے کیا؟ یہ میرا سوال. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ قرآن میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کا وعدہ ذرا مجھے بھی بتائیں کہاں پہ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس فی ذائقۃ الموت، کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب مار دوں گا میں. صرف اللہ ہے جو کہ جاویدانی، اللہ ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا. بہرحال آپ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں میں نہیں سمجھا آپ نے کس طرح سب کسی خاص قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت ہے، کہ یہ آخرت میں اب ان کو اب جنت مل گئی ہے، اب ان کو موت نہیں. یہ ڈر ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا جنت میں، کہ کیونکہ ایک تلوار تو ہم سب پہ لٹکی ہے، چاہے جتنا مرضی غریب ہے، امیر ہے، طاقت میں ہے، کمزور ہے، تلوار لٹکائی ہے اللہ نے کہ جو کچھ مرضی کر لے اس کا علاج نہیں نکال سکے گا تو، جتنی مرضی ترقی کر لے. اور یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. کلو نفس فی ذائقۃ الموت ایک چیلنج ہے سائنس کے لیے، تمام تر ان مفکر مفسرین کے لیے، کہ جو اپنی طرف سے ٹوٹکے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ہر چیز کل من علیہا فان. یس. سو اب ایتھیسٹ ہو، دہریہ ہو، یا سائنٹسٹ ہو، اپنی طرف سے اچھی نیت سے کر رہا ہو، یہ چیلنج کے طور پہ لینا ہے. یہ مسلم سائیکالوجی کو ٹیون کرتی ہے یہ آیت، کہ یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ اپنے کہ آئی نو اس وقت اینٹی بایوٹکس کے وجہ سے دیر سو مینی ادر ایونٹس، میں سب سے بڑا ایونٹ بتا رہا ہوں. ہیومن بینگز ایز سون ایز دے انوینٹڈ دی اینٹی بایوٹکس، ہماری لائف اسپین جو ہے نا 20 سال پلس ہو گیا. ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت جو 70 سال کا بندہ ہے وہ 50 سال میں، اور 50 سال اور 30 سال میں، سو آن سو فورتھ. ایوریج ایج ہماری راؤنڈ اباؤٹ 20 ایک سال بڑی ہے ان دا لاسٹ 1000 ایئرس، 500 ایئرس. اب ایک دو اور انٹرونشنز آ رہی ہیں، اور اب مجھے پتہ ہے کہ ان اریناز کے اندر کیا کر رہے ہیں سائنسدان، کلوننگ کر کے سیلز کی، اسٹیم سیلز کے اوپر ریسرچ کر کے. دیر سو مچ دیٹ از گوئنگ آن، آئی نو دیٹ. مگر وہ کیا ہے، وہ وٹ از دیٹ، زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ ایک ایسے ٹینیور کو انہینس اور لیٹنسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بعد 5 یا 10 سال، 15 یا 20 سال مجھے ایکسٹرا ملیں گے، جس کی کاسٹ الگ سے میں دے رہا ہوں گا. اس کی پرائز کی لسٹ بہت بڑی ہے، اس پروگرام میں نہیں کور کرنی. مگر پھر کیا ہوگا؟
بھیا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا جو سوال کا سینٹر ہارٹ آف جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو یہ 50 سال 100 سال کیوں سوچتا ہے؟ تجھے قرآن 1000 سال 10,000 سال سوچواتا ہے، اگلی 100 نسلوں کی فکر کرنے کے لیے ذمہ دیتا ہے تجھے. اس لیول کی رسپانسبلٹی لینا اس سے زیادہ کوئی بڑی موٹیویشن ہے آپ کی؟ ڈو یو تھنک اگر میں آپ کو آپشن دوں دنیا میں کسی بھی ایک ذی عقل بندے کو آپشن دوں 15 سال سے لے کے 95 سال تک کے لڑکے لڑکی کو کہ آپ کو اس وقت ایک خاص پلان میں ڈالا جا رہا ہے، ایک خاص آئی لینڈ میں جزیرے میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا اثر آپ کی بہت زیادہ آپ کی جے کار ہوگی، بہت خوبصورت مانے جائیں گے، ہینڈسم ہو جائیں گے، مگر 20 سال بعد آپ کو سارے لوگ بھول جائیں گے. اور ایک آپ کو جزیرے میں ڈالا جا رہا ہے جس میں آپ کو کوئی لکس کی فکر نہیں کرے گا، کوئی پلاسٹک کی حرکتیں نہیں کرنی پڑے گی، اور 5 لاکھ سال تک لوگ آپ کے نام کی وجہ سے اپنی ترتیب درست کریں گے، آپ کی اپنے عزت کی ڈیفینیشن اور رہنمائی کی ڈیفینیشن آپ سے لیں گے، اللہ تک پہنچیں گے. آپ بتائیں اس میں بھی اتنی عمر ہے، اس میں بھی اتنی عمر ہے، آپ کی جسم کی عمر، آپ کے اثر کی عمر میں نے آپ کو بتا دیا. آپ بتائیں کیا آپشن لیں گے؟ دنیا میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس مرضی مذہب کا اور نسل کا ہو جو کہیں مجھے پہلے والے جزیرے میں ڈالیں، مگر ہم سارے اس جزیرے میں رہ رہے ہیں اس وقت. جی اس جزیرے کا نام ہے پلانٹ ارتھ رائٹ ناؤ. کاسمیٹکس انڈسٹری اپنی عمریں کم کر کے یوتھ کو اور زیادہ کر کے دکھانا، سیاستدان امیڈیٹ ریزلٹس لے کے آنا، اس اساتذہ اس وقت اپنی جو دائرہ اختیار ہے اس کو اپنی فین کلب کے اندر کنورٹ کر دینا، ماں اور باپ گھروں اور گاڑیوں اور بیویوں کی دوڑ کے اندر لے کے آ جانا کہ بس دیٹس اٹ. وہی تو میں آپ سے مجھے تو اپنے پوتے کی فکر نہیں ہے، میں کہ خاک سے اسلام سمجھاؤں. میرا اسلام تو مجھے قیامت کے دن کے پیدا ہونے والے بچے کی فکر کرواتا ہے ابھی، جو کہ پتہ نہیں کتنے 1000 سال بعد ہے، اللہ کو پتہ کب کیا پتہ نہیں. مگر میری پلاننگ آگے کی ہونی چاہیے. پلاننگ آگے کی ہونی چاہیے. کالر لے لیں گے، ایک کالر لے لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی امتیاز صاحب. میرا سوال ساحل صاحب کے لیے ہے کہ میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں ایک لڑکی سے، لیکن اس کے گھر والوں نے 50 لاکھ تک مہر کر شرط رکھ دی ہے. اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں پیسے کمانا ہی بڑا مشکل کی بات ہے، اور اوپر سے ایسی شرطیں لگا کے نکاح کو آسان کرنے کی بجائے اور مشکل بنایا جا رہا ہے. جبکہ میں خود ایک 24 سال کا اسٹرگلنگ ہوں، اور کیا شرعی کیا ہے، میں کیا کروں؟ لڑکی پہ اتنا پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب، بات کہیں چل رہی لیکن نہ کرنے کا بڑا مہنگا بہانہ کیا انہوں نے، مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اس کو نہ کہتے ہیں بیٹا، اس کو کسی بھی گاؤں اور شہر میں نہ بولتے. پیسوں کی بات نہیں ہے، they just don't want to give their daughter to you. وہ اپنی بیٹی آپ کو نہیں دینا چاہ رہے، تو انہوں نے ایک بھرم کی طور پہ یہ کہہ دیا کہ چل اتنا حق مہر کر رہے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے، آپ کو تو بات کلیئر ہو جانی چاہیے. نکاح کرنا نہیں چاہ رہے آپ، اصل میں وہ لڑکی چاہ رہے ہیں آپ، یہ سوال ہے. So this is something which that's a big red flag. So pick up on these sort of cues. آپ 24 سال عمر ہے اس لیے شاید آپ سمجھے نہیں ہیں. انہوں نے بس اچھے طریقے سے، اچھا طریقہ بھی نہیں ہے بھائی، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے نہ کر دیا آپ کو. ہمارا کوئی چوائس ہے میں نہ ہی سمجھا. جی یہی ہوا بس. تو اور کیا، لیکن اگر وہ واقعی 50 لاکھ لے آئے تو لے آئے نا، لے آتے تو کال کرتے ہیں ہمیں. کیا ہو گیا کا مطلب یہی ہے. 24 سال کا ہے تو اچھا. تو یہ سیاح صاحب یہ جو جتنے ہمارے ارد گرد واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہم سنتے ہیں یہ بے برکتی ساڈے معاشرے چ، مطلب پہلے ایک شخص کا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے بے برکتی کا کس طریقے سے، کیونکہ اللہ نے برکت کو ہی بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں اور اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ڈیٹا دیا ساتھ ہی کہ میں شروع سے بنی اسرائیل کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اس کے بنی اسرائیل کو، پھر نصارہ کو یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ یہ قانون دنیا میں نافذ کر. جی اگر تو نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ اوپر سے بھی فوقہم اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہوں گی تیرے اوپر. بالکل صحیح. سسٹم بنا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا عزیز مصر کو کہ مجھے اپنے اکنامک سسٹم، معدنیات مجھے دیں. آئی وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دا فائنینسز بیکاز آئی نیڈ ٹو گیٹ اکنامک پالیسی میں بناؤں گا. کیسے مصر میں برکتیں آئی تھیں؟ وی نو قانون جب اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا قانون کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان بھی کھول دے گا. کیا ہے آسمان کھولنا؟ جسٹ ویدر؟ نو، دیر سو مچ مور دین جسٹ ویدر. مگر سمجھ لیں صرف ویدر، بارشیں ٹائم پہ ہوں گی تو فصل ٹائم پہ ہوگی. ایگریکلچر انڈسٹری اسٹل کال دا شاٹس اینڈ آل آف دا. اب اللہ کا جی کالر لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شمائلہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال مسرت مصباح سے ہے. جی کہ ہم سحری کرتے ہیں اور افطاری کا ٹائم تک کافی گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، تو ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
बहुत शुक्रिया आपका जी मुसरत आपा। मुझसे स्किन की मेरे ख्याल से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी रोज़े के स्किन की औकात कोई में। टिप्स लेना चाह रही हैं आपसे? ओके, सो अगर स्किन के हवाले से है तो ऑब्वियसली आपको उसको मॉइस्चराइज करना होता है। आप चेहरे पे पानी की छपाके मार सकते हैं। गर्मी आती है तो थोड़ा सा ठंडे पानी के साथ कर सकते, पीना नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन ये कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि आपकी ड्राइनेस को ख़त्म कोई करते हैं। देसी टोटका बता दें। कोई देसी टोटका तो ये बता सकती हूँ कि जब आप अफ्तारी के लिए कोई फल जो उसके छिलके निकालती हैं, उसके नीचे से उसके गूदा निकाल के और उसको इस्तेमाल करिए एज अ मास्क। That's good for सस्ता glowing भी है, skin. फेंकने से बेहतर ये है कि अक्सर बच्चियाँ या घर में जब अफ्तारी बनती है तो केला एक ऐसा फल है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो केले गल जाते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। तो यू नो लाइक आप उस गले हुए केले को उसमें 2-4 कतरे लीमू के डाल के और मे बी क्रीम इफ़ यू हैव गॉट वेरी ड्राई स्किन, तो आप उसको चेहरे पे मास्क के तौर पे लगाइए आफ्टर अफ्तारी। ऐसा ना हो ना कि मतलब मुंह में चला नहीं, जाए। बिल्कुल ठीक बात की एहतियात आपने। कैसे, ये जो दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं साहिल साहब, जैसे अभी निज़ाम का आपने जिक्र किया है, बेबरकती का जिक्र किया है, कि इसका मतलब जब ये चीज़ें जहन में आती हैं फ़लस्तीन में, फिर इसका मतलब ये फलस्तीन तो सर बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मैं आपको सिंपल पाकिस्तान का इंडिकेटर बताता हूँ। अगर पार्लियामेंट हाउस को इस आयत का मतलब पता हो कि अल्लाह का कानून जो है ना वो असल में इकोनॉमिक पॉलिसी भी आपकी ईज़ में डालेगा, वो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी भी ईज़ में डालेगा, क्योंकि फ़ौक़िहिम व तहतीम आ गया, ठीक है। आप आपकी मीटरोलॉजिक आपके मौसमों का कंट्रोल है आपके पास, अल्लाह ताला के पास है ना मौसम का कंट्रोल। जी असल में बात होती है ईमान और बिलीफ की। बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई इस्लाम के ऊपर, वो फिर साइंस में फंस जाता, लॉजिक में फंस जाता है, और लॉजिक में तो फिर वो हार्प इंडस्ट्री आएगी कि जिस तरीके से बादल बनते हैं। मेरे पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, मेरे पास कायनात का रब था, इनके पास एक एफर्ट है, एक मैथ्स और फिजिक्स की बेस के ऊपर एक एफर्ट है, और उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं हम लाचार हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा रब लाचार नहीं है। अब बात हुई है कि किसका वादा मानते हैं हम। अभी तक एक दफ़ा वादा माना गया और वाकई दुनिया सहाबा के पैरों में आ गई थी। हमने उसके बाद वो खुद वादे तोड़ने शुरू कर दिए, और अब हमारी नस्ल नहीं आती है कि नहीं यार पता नहीं माना ये, इसका मतलब भी ये हर तरीके से एंगल बनाया गया कि कुरान के ऊपर ईमान पूरी तरीके से बैठे मत। मेरा तो है, जिस दिन हमने अल्लाह का कानून पाकिस्तान में नाफिज कर दिया, मॉडल विलेज ये नहीं बनेगी कि हमारे सोशल मामलात कितने अच्छे हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर कौम के ऊपर कानून अल्लाह का ना हो तो फ़र्द, दो अफराद के बीच में, सगे भाइयों के बीच में भी फूट डलना अल्लाह ताला ही का एहसान है कि भाई कानून नाफिज करो। ये मामलात की जो बेबरकती और डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो इंडिकेटर्स अलार्म्स होते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। ये क्यों ना ख्वार हों, क्योंकि ये ख्वारी भी एहसान है। ये इंडिकेटर नहीं होंगे। अगर समझ लें हम अगर कुरान को छोड़ के ख्वार ना होते तो फिर ये भी एक तरीका था जिंदा रहने का। नस्लों ने कहना था दो ऑप्शन है ख्वार ना होने की, एक कुरान पे जाके ख्वार नहीं होंगे, एक कुरान छोड़ के भी ख्वार नहीं होंगे। ये अल्लाह का एहसान है कि हमें ख्वार करते हैं कुरान छोड़ के, वरना अगली नस्लों तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। एक कॉलर ले लें।